بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف بڑا مالدار، صاحب حیثیت اور سرداران قریش میں سے تھا۔ یہ بڑا بے ادب، گستاخ اور دشمن رسول تھا۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا گالیاں بکتا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اے میرے اللہ، تو خود ہی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ اور عقبہ بن معیط کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں سزا سے دوچار کر۔ امیہ بن خلف جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا، آنکھیں مٹکاتا، طنزیہ اشارے کرتا اور گالیاں دیتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکات کی وجہ سے اس کو جہنمی کہا اور سورۃ الہمزہ میں اس کی مذمت کر کے بیان فرمایا، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جھانکتی ہے، یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ امیہ بن خلف ہی تھا جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت غلامی میں خریدا اور ہر طرح کے ظلم و ستم کیے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر ننگے بدن تپتی ریت پر گھسیٹتا تھا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد پکارتے تھے۔ اللہ کے رسول امیہ کے قتل کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دے چکے تھے۔ یہ بھی بدر کے میدان میں ٹال مٹول کی غرض سے پہنچا، کیونکہ اس کو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اطلاع ہو چکی تھی، اس لیے یہ میدان بدر میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جہل کی اصرار نے اسے مکے سے نکلنے پر مجبور کیا۔ جب یہ نکلا تو تیز رفتار اونٹ ساتھ لیا، اگر موت کا خطرہ محسوس ہو تو یہ اونٹ دوڑا کر مکہ چلا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کیسے غلط ہو؟ یہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود اضطراری حالت میں تھا۔ بدر کے میدان میں یہ دوڑنا چاہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا اور پکارے، اے انصار، یہ دشمن رسول امیہ بن خلف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دورے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ کے درمیان دوستانہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ قتل نہ ہو اور گرفتار ہو کر قیدی بنے، شاید یہ اسلام قبول کر لے، لہٰذا انہوں نے اسے پناہ دینے کی کوشش کی اور اس کے اوپر لیٹ گئے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نیچے سے نیزے اور تلواریں مار کر قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں کہتا رہا، میرا قیدی، میرا قیدی۔ اللہ کی قسم، اس کے منہ سے ایسی زوردار اور ہیبت ناک آواز نکلی کہ میں نے ایسی چیخ آج تک نہیں سنی۔ اس طرح یہ دشمن اور گستاخ رسول بھی جہنم رسید ہوا اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا اور آخرت کے عذابات سے بھی بچ نہ سکا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔